سنیں میری بات، مجھے تو اچھا ایک تو ان کی جو نواز شریف کی جو ہے نا جی ساری پولیٹکس، ان کو نکال دیا ساروں کو نواز شریف نے. یہ نہیں، ان کو نکالا نہیں ہے. اس کی ریزن ہے کہ وہ نکالیں گے تو الٹا وہ ان کو پڑ جائیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہے. ایک تو جو مثال ان پہ صادق آتی ہے وہ ہے الطاف حسین کی. الطاف حسین اور نواز شریف دونوں کی ملتی جلتی مثالیں ہیں. انہوں نے بھی دہشت گردی کی انتہا کی ہوئی تھی اور نواز شریف صاحب نے معاشی دہشت گردی کی انتہا کی ہے، اور وہ بھی لندن سے ہدایات جاری کرتے تھے اور اب یہ بھی لندن سے ہدایات جاری کریں گے. وہ بھی لندن میں بیٹھ کے کرائم کرتے تھے اور اب یہ بھی لندن میں بیٹھ کے کرائم کریں گے. ان کے بھی لاؤ لشکر جو ہے وہ لندن میں سیاسی پناہ لیے ہوئے تھا، ان کا لاؤ لشکر بھی لندن میں سیاسی پناہ لیے ہوئے ہے. اب یہ جس نہج پہ چلے گئے ہیں، اب مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون لندن یہ ایک رجسٹر ہونے والی ہے، اور ایک مسلم لیگ نون پاکستان جو صاحب یہ بڑا ایک بہت بڑا ایک آنے والا ہے بریک. اور یہ مسلم لیگ نواز کے اندر بریک آئے گا، اور یہ جو نون ہے یہ میرا خیال ہے کہ اب پارلیمنٹ، میری اپنی کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو کہ مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، میں یہ چیلنج کر رہا ہوں اگر کوئی تردید کرے تو، ان کا یہ کہنا ہے چوہے صاحب کہ نواز شریف اور الطاف حسین میں اب کوئی فرق نہیں رہ گیا. الطاف حسین لندن میں بیٹھ کے جو کچھ کر رہا تھا، اب نواز شریف وہی کچھ اسی نیریٹو کو لے کے اب نواز شریف کر رہا ہے. اور ہم نے تو یہاں رہنا ہے، ہماری یہاں پولیٹکس ہے، ہماری انتخابی سیاست ہے، ہمارا اوڑھنا بچھونا یہاں پہ ہے. تو یہ جس لیول پہ خود جانا چاہ رہا ہے اور یہ باہر جن جن لوگوں سے مل رہا ہے، اب وہ جمع کا صیغہ بھی استعمال نہیں کرتے نواز شریف کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ جنہیں ہمارے ہاتھ بہت جلد ہم ایک لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. ان کی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں. میں آج خبر دے رہا ہوں، یہ ریکارڈ پہ رکھ لیں. اور یہ کب میچور ہوتا ہے گروپ، یہ کب منظر عام پہ آتا ہے، بہت بڑا گروپ جو کہ باقاعدہ طور پہ اعلان کرے گا کہ نواز شریف اس وقت ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، ہم ان کو نہ اپنا قائد مانتے ہیں، نہ اس جماعت کا رہنا چاہتے ہیں. اب شہباز شریف کا انتظار کیا جائے گا جی اس وقت تک کہ شہباز شریف صاحب ڈس اون کرتے ہیں یا نہیں کرتے نواز شریف کی اس سٹیٹمنٹ کو، مریم بی بی کی اسٹیٹمنٹ کو، جو وہ فوج کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف، عدلیہ کے خلاف جو ایک نیا نیریٹو باقاعدہ طور پہ یہ ترتیب دے دیا گیا ہے، تشکیل دے دیا گیا ہے، اور اس میں ان کے اعلیٰ دماغ اور بیرونی عناصر بھی شامل ہیں. اور لندن میں جن جن لوگوں سے ان کی ملاقاتیں آج کل ہو رہی ہیں، کیونکہ الطاف حسین جو ہے وہ تو ہو گیا ڈسکریڈٹ جج صاحب، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جنہوں نے اس کو رکھا ہوا تھا وہاں پہ اب وہ بھی اس کو لک آفٹر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور نواز شریف ان کے لیے کب ڈسکریڈٹ ہوگا اس کے لیے وقت کا انتظار کرنا پڑے گا. میرے پاس یہ خبر ہے کہ اگلے 2 مہینوں میں، 3 مہینوں میں، 4 مہینوں میں، 4 مہینے کے اندر اندر مسلم لیگ نون لندن ایک علیحدہ ہوگی اور مسلم لیگ نون پاکستان ایک علیحدہ آئے گی، اور یہ ایک ڈویژن ہونے جا رہا ہے. ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں، اور خاص طور پہ اس ٹویٹ کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ افواج پاکستان ہے اور افواج پاکستان کے یہ ادارے ہیں. پر صابر شاکر صاحب وہ آپ کی خبر بڑی اہم ہے، اور شیخ صاحب بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے 2 پری ریکوزٹس ہیں، 2 بنیادی شرائط ہیں. ایک کہ وہ بندہ جو بھی اس گروپ کا لیڈر ہو وہ پاکستان اور پاکستان کے مفادات سے یعنی 100% ان کے لیے زندگی اور موت کے لیے تیار ہو. ایک تو یہ بات ہے. اس کے بعد اس کے ہاتھ صاف ہو. اب شہباز شریف کا پرابلم یہ ہے کہ وہ کسی حد تک یعنی سافٹ پیڈلنگ تو کرتے ہیں اور میاں صاحب کی پالیسیوں سے اندرون خانہ ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن ایک تو ان کے ہاتھ صاف نہیں ہے. بالکل اتنا مٹیریل ان کے اور ان کے خاندان کے اوپر آ گیا ہے، اور ابھی پائپ لائن میں آتا جا رہا ہے. جو نواز شریف اور اسحاق ڈار کا حال ہے ان کا بھی اس سے کم نہیں ہے. جو آصف زرداری کا اور بلاول کا حال ہے
اس سے ان کا بھی کم نہیں ہے. تو کوئی ایسی لیڈر جیسے راجہ محمد ظفر الحق ہے, میں ایسے مثالن کہہ رہا ہوں, اور بڑے ہوں گے, وہ ہو جو جس پر انگلی نہ اٹھائی جا سکے اور جو چوروں چکوں کو اپنی صفوں میں برداشت نہ کرے. یہ ایک ضرورت ہے. جس طرح عمران خان ایک آگے بڑھے ہیں تو یہ سفر اور آگے جانا چاہیے, پیچھے پھر گند کی طرف نہیں گرنا چاہیے ملک. اچھا, میں اگلی بات بھی جج صاحب اگلی بات بھی بتا دوں. شہباز شریف صاحب, یہ شہباز شریف صاحب نے جو ایک ڈرامہ شرامہ کیا ہوا تھا ایک مصلحت پسندی والا, شہباز شریف صاحب کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ مسلم لیگ نواز کے جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آج نہیں تو کل یہ بات ذہن میں رکھ دیں, نکال دیں, کیونکہ جو نواز شریف نے آل پارٹیز کانفرنس میں, جو صاحب آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہیں کر رہے تھے, اور ہمارے پاس شارٹس بھی ہم چلوا چکے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بلاول کو کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ, اور وہ کہہ رہے تھے آپ. بہت کوشش کی لیکن نہیں. پس پردہ کیا ہو رہا تھا؟ پس پردہ یہ منت ترلا پروگرام چل رہا تھا, معافیاں تلافیاں مانگی جا رہی تھیں, اور وہ تھا بلف, سارا کچھ بلف تھا, وہ مانگا جا رہا تھا. اور عرف عام میں جس کو این آر او کہتے ہیں وہ مانگا جا رہا تھا, اور منتیں یہ کی جا رہی تھیں کہ ہمیں معاف کر دیں, ہم تابع دار ہیں, ہم تابع داری کریں گے, ہم سے جو گارنٹی چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں, تحریری طور پہ دینے کے لیے تیار ہیں. اور مختلف قسم کے پیغامات, کوئی در نہیں انہوں نے چھوڑا. اگر ہم ایک ایک در کا ذکر کرنا شروع کر دیں جو نواز شریف صاحب کی اس ٹویٹ سے متاثر ہوں, یا جو انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس میں تقریر کی ہے, اس تقریر کا پس منظر چوہے صاحب یہ تھا کہ جب تمام دروازوں سے ان کو شٹ اپ کال ملی, شٹ اپ کال, پھر یہ کہیں گے لفظ سخت ہے جی, پہلے بھی ایک دفعہ ان کو شٹ اپ کال ملی تھی اور وہ جنرل راحیل شریف صاحب کے زمانے میں ملی تھی. شہباز شریف صاحب نے اس کا بڑا گلہ کیا تھا کہ جناب یہ اس طرح کی باتیں باہر نہیں آنی چاہیے. اس بار بھی شٹ اپ کال ملی ہے. اس شٹ اپ کال ملنے کے بعد یہ ٹویٹ آیا ہے, کیونکہ یہ تو جاتے ہیں جناب جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہماری جو معافیاں ہیں وہ بھی قبول نہیں کی جا رہی, اور ہم جو کچھ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں وہ بھی قبول نہیں کیا جا رہا. تو دوسری چیز یہ ہے چوہے صاحب, اگلی خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ نواز شریف صاحب کے ذرا شارٹ سن لیجئے, اس کے بعد میں آپ کو کہتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. نواز شریف صاحب کا شارٹ سنوائیے جی. ہمارا ہدف عمران خان نہیں ہے. عمران خان ہمارا ایز سچ ہدف نہیں ہے. ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے. یہ میں الیکشن سے پہلے بھی کہہ چکا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں. آج ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی ہمارا مقابلہ کس سے ہے. یہ ذرا انہوں نے الیکشن کمپین اور اپنی نااہلی کے بعد بتایا تھا, ذرا سنائیے جی. میرا مقابلہ مسلم لیگ نون کا مقابلہ نہ زرداری کے ساتھ ہے نہ عمران خان کے ساتھ ہے. ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے جو نظر نہیں آتی, اس کے ساتھ ہے مقابلہ. خلائی مخلوق نظر نہیں آتی, تو لہذا جو خلائی مخلوق ہے, جو اصل خلائی مخلوق ہے وہ ہے 70 سالوں سے. اب اس کا مقابلہ جو ہے وہ زمینی مخلوق سے جو ہے وہ انشاءاللہ ہونے والا ہے, اور زمینی مخلوق اللہ کے فضل و کرم سے خلائی مخلوق کو شکست دے گی. زمینی مخلوق کے جو قائد ہیں جی وہ تو لندن جا چکے ہیں, اور پہلے بھی ایک مفرور دہشت گرد مجرم نے لندن میں بیٹھ کے پاکستان کو گالیاں بھی دیں, پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کی کوشش بھی کی, اور کراچی کو کیا کہنا چاہیے خون میں نہلانے کی دھمکیاں دیں. اور انہوں نے بلوچوں سے بھی مدد مانگی, انہوں نے پختونوں سے بھی مدد مانگی. نہ بلوچ بھائیوں نے کوئی مدد کی, نہ پختون بھائیوں نے مدد کی, اور بالآخر آج وہ ایک مفرور آدمی ہے, مجرم آدمی ہے, دہشت گرد ہے. وہ لیبل اس پہ لگ چکا ہے الطاف حسین پہ, اور یہ لیبل جو ہے یہ آپ پہ بھی بہت جلد لگنے والا ہے, بلکہ تصدیق ہونے والی ہے. یہ پوچھتا ہوں یہ اپنے بندوں کو نکالتے کیوں نہیں؟ یہ بندے چوہے صاحب آپ بندے ان کو نکالیں گے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. خبر یہ ہے, الٹ خبر ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ان کو نکالیں گے. مسلم لیگ نون لندن
یہ بنے گی مسلم لیگ نون لندن، یہ اکلوتے جو ہیں باقی، کیونکہ فیملی تو ساری ادھر موجود ہے نا جی، وہ سارے اس کو لے کے آگے بڑھیں گے، وہ پارٹی عہدیدار بھی پورے ہو جائیں گے ادھر، اور وہاں پہ رجسٹرڈ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جن کا نیریٹو بیچ رہے ہیں وہاں پہ ان کو لک آفٹر کیا جائے گا۔ اب ایک اور چیز ہے جناب، یہ نیریٹو کیسے آ رہا ہے اور اس کے بعد یہ بالآخر یہ ٹویٹ پہ کیوں، یہ ٹویٹ کی نوبت کیوں آئی، یہ ہم ذرا ثابت کرنے کی، اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الطاف حسین کا روڈ میپ، ایم کیو ایم لندن کا روڈ میپ، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے۔ اب چوہے صاحب یہ بتائیں کہ یہ ہاتھ بھی جوڑ چکے ہیں، یہ جوتے بھی پالش کر چکے ہیں، اور اگر سی سی ٹی وی فوٹیج آ گئی تو منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی۔ تو یہ بتائیں کہ یہ نہیں تو آپ صابر شاکر صاحب، آپ اتنے ویل انفارم جرنلسٹ ہیں اسلام آباد میں، ون آف دی موسٹ انفارم پیپل، آپ مجھے بتائیں کہ جن کا کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، نہ وزیر اعظم نہ وزیر نہ کچھ، وہ شخص رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں سابق آرمی چیف جنرل رحیل شریف کو کیا ملنے لینے جاتے تھے؟ یہ ذرا مجھے وہ جواب دے دو۔ سر بریگیڈیئر نیاز مرحوم و مغفور، نہیں مجھے اس کا پہلے جواب دے۔ میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ بریگیڈیئر نیاز مرحوم کو سجدے کیے گئے، کون سا ریٹائرڈ افسر ہے جی جو نہیں چھوڑا انہوں نے؟ یہ تو ریٹائرڈ، میں کل بھی بتا چکا ہوں کہ ریٹائرڈ جرنیل، ریٹائرڈ جج، ریٹائرڈ بیوروکریٹ، کوئی در نہیں چھوڑا انہوں نے، اور یہ اسی کے نقش قدم پہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک اور ساتھ سنیے، کیونکہ آج ذرا ایک چیز آگے جا کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور خبر کیا بننے جا رہی ہے، انجام کیا بننے جا رہا ہے۔ یہ ذرا سنیے جی۔ کبھی میرے ذہن میں خیال نہیں آیا کہ جی مجھے سزا ہو جاتی ہے اور میں بھیک نہیں مانگوں گا۔ سنائیے نا جی۔ کبھی میرے ذہن میں خیال تک بھی نہیں آیا کہ اگر مجھے خدا نہ خواستہ سزا سنائی جاتی ہے تو میں جا کے رحم کی اپیل فائل کروں یا درخواست کروں۔ میں آج بھی اگر آتی ہے خدا نہ خواستہ میرے خلاف سزا، میں کسی سے معافی مانگنے یا رحم کی اپیل کے لیے نہیں جاؤں گا۔ وہ سی سی ٹی وی موجود ہے فوٹیج چوہے صاحب کہ رحیل شریف صاحب کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگایا گیا تھا، ٹھوڑی کو ہاتھ لگا کے کہا گیا تھا کہ مہربانی کریں۔ پھر ایک اور نام نہیں لیتا میں، ان کے گھٹنے پکڑے گئے تھے کہ دیکھیں میری بیٹی کا معاملہ ہے، بیٹی کی حد تک آپ ذرا تھوڑا سا مہربانی کریں، باقی چلتا رہتا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ تو اس وقت بھی ہم یہی کہتے تھے کہ ان پہ اعتبار نہ کریں، اور اب میرا خیال ہے کہ احساس ہو گیا ہے کہ یہ الطاف حسین کی دوسری شکل سامنے آ رہی ہے۔ یہ ایک اور چیز ہے چوہے صاحب، کہتے ہیں کہ میں کیا ڈیل کروں میں، وفاداریاں وہ آپ نے دیکھ لی ہیں۔ فوج پر حملے کون کر رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں۔ لوٹ مار کنہوں نے کی ہے؟ ان لوگوں نے کی ہے جو اسٹیبلش ہو چکا ہے سپریم کورٹ تک۔ بھائی ہمیں کس یعنی پاکستان کے قوم کو قوم دی ان جان چھڑنی بس کم کر، لیکن لوگ یہ تو سوال کرتے ہیں نا آپ سے صابر شاکر صاحب جی کہ ان کو جعلی طریقے سے ایگزیجریٹ کر کے وہ قیمے کے نان کھا رہے تھے، ہم اطلاع دے رہے تھے ٹیلی ویژن پر، یہ نہیں کہ چلے گئے تو بات کر رہے ہیں، ہم اس وقت دے رہے تھے جب یہ وہاں سرسد ہسپتال میں 2 قیمے کے نان انہوں نے تناول فرمائے تھے، اس وقت ہم نے اسی شو میں پروگرام میں دی تھی خبر۔ تو یہ اس وقت بھیجنے والے جو ہیں، میں تو آپ پھر سپاٹ فکسر کہہ کے تو اپنی جان چھڑا لیتے۔ ہاں تو سپاٹ فکسر تو ہر جگہ ان پر میں نے کہا ہے کہ جو آئرن بار پر جو بندہ بھی بیٹھ جائے تو میں اس کا اعتبار نہ کروں۔ یہ کچھ لوگ ہیں انکریجبل ہے، ان پر قتل آپ نہ کریں۔ بھائی ہم نہیں چاہتے کہ آپ گلیوں اور محلوں میں پھانسیاں لٹکائیں لوگوں کو، لیکن ملک کے معاملے میں کمپرومائز نہ کیا جائے۔